سبت حسین موجود ہے جی کالر اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میڈم یہ پورے پینل سے کوشچن کرنا تھا کہ گھر میں جو ہے نا وہ مائکرو ویو اوون رات کو خود ہی وہ آن ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر پڑا ہوتا ہے, ہم نے حالانکہ اس کو آف کیا ہوتا ہے, اس کے اندر وہ لائٹ چل پڑتی ہے. تو یہ تھوڑا سا مطلب حالانکہ گھر میں ماشاءاللہ عبادات بھی ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے ذرا پینل سے ذرا رہنمائی دیں. ٹھیک ہے, آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اور گھر میں کوئی ایسی, اور یہ کب سے ہو رہی ہے آپ کے گھر میں چیزیں؟ یہ تقریباً کوئی 5-6 مہینے سے. 5-6 مہینے سے. چلیں اچھا, اور آپ کو ابھی تک کوئی نقصان پہنچایا ہے اس چیز نے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسے بس خوف دل میں آتا ہے اس سے؟ یقیناً یہ تو ایسے سچویشن میں خوف زدہ ہوتا ہے, ان یوزول چیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں سبت حسین بھائی آپ شو دیکھتے رہیں, میں بالکل مفتی بھائی سے, نور بھائی سے کا جواب بھی لوں گی, لیکن مجھے چھوٹی سی بھی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آتے کہیں میں جائیے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے سبت حسین ہمارے ساتھ کالر اسلام آباد سے موجود تھے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں ایک چیز ہوتی ہے, یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہی جن آڈینس نے ابھی جوائن کیا ہے, کہ رات کو ان کا مائکرو ویو اوون خود ہی آن ہو جاتا ہے, ان کا کمپیوٹر, ان کا لیپ ٹاپ جنہوں نے پورا پراپرلی شٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے وہ خود بخود آن ہو جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آف کورس ایک اس کا خوف تو ہے, ٹیرر تو ہے دل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ. یہ سورہ بقرہ کی آیت, اس میں اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ, وہ تمہیں نیگیٹیوٹی کا حکم دیتا ہے. کبھی تو وہ وسوسے پیدا کر رہا ہو, تو کبھی شیاطین, کیونکہ سورہ اعراف کے اندر قسم کھائی, پروردگار میں تیرے بندوں کو تنگ ہوا, تو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی فزیکلی بھی ایسے یعنی کہ اپنی ذات کو سائن دکھانا شروع کر دیتا ہے. اب کرنا کیا ہے, دیکھیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین جنات چلے جاتے ہیں. کوشش کریں ہمارے لوگ تیز آواز میں پڑھیں, چلائیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر چلا بھی لیں. دوسرا یہ کہ نوافل گھر کے اندر ادا کیجئے, اور اگر آپ بڑی فیملی ہے تو خواتین پیچھے کھڑی ہو جائیں, بچے کھڑے ہو جائیں, پھر مرد حضرات جماعت ادا کریں. تیسرا یہ کہ اذان چاروں کونوں کے اندر دیں, تو جو خبیث جنات ہوتے ہیں وہ چلے جائیں گے. تیسرا یہ کہ آیت الکرسی کی کثرت کرتے رہیں گھر کے اندر. اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ پر اٹیک ہو رہا ہے, کچھ لوگوں ایسا ہوتا ہے کہ ان کو گلا دبنا شروع ہو جاتا ہے یا سینہ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس طرح بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حاضری والی کیفیت ہوتی ہے, کبھی شیاطین جنات اس طرح کرتے ہیں. اس صورت کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط ملتا ہے, وہ آپ کو احادیث کے اندر مل جائے گا, تو وہ اپنے گھر کے چاروں دروازوں پہ آپ وہ خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لگا لیں, جو آقا السلام میں جنات کے نام بھی لکھا تھا. ہاں ایک وہ لگا لیں, یا پھر آیت الکرسی آویزہ کر کے. کہاں سے ملے گا یہ بتائیں؟ یہ حدیث کے اندر مل جائے گا, آپ آرام سے گوگل کریں گے, وہ سرچ مل جائے گا. اچھا دوسرا یہ آیت الکرسی آویزہ کر لیں اپنے چاروں دروازوں کے, جہاں جہاں بڑے انٹرنس جہاں ہوتی ہے وہاں دروازے کر لیں. مغرب کی نماز کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے دروازوں کو اس نیت سے بند کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب میں دروازے بند کروں گا مغرب سے پہلے تو شیاطین جنات گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ بہت جلد امید ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک چیز ایک اور, رات میں اکثر ہم سنتے ہیں ہمارے گھر میں سے ہم سو رہے ہوں تو ہمیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں گھر میں, تو اس کا مطلب ہے یہ لٹرلی وہ فورسز آپ کو ڈرا رہی ہیں. بالکل ایسا کرتی ہیں, کبھی چلنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, کبھی آپ کے پاس سرگوشی کرتا ہے, کبھی خواتین یا مرد ہوتے ہیں ان کو پیر ایسے ہلا دیتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک دم چوک کے رونا شروع کر دیتے ہیں, چھوٹے بچے ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں. حدیث کے اندر بھی کہ تمہارا جو بچہ روتا ہے اس کو شیاطین جو ہے وہ چٹکی نوچتے ہیں. یہ حدیث فرشتوں کو, بچوں کو فرشتے نظر آتے ہیں, بچوں کو ایسے شیاطین میں نظر آ سکتے ہیں, کوئی اور چیز فورسز بالکل نظر آ سکتی ہیں. اب یہ کہ ان پہ آیت الکرسی پر پڑھ کے دم کرتے رہیں, سورہ فلق اور ناس کی کثرت کرتے ہیں, گھبرائیں نہیں. اور ایک بہن اور بات کروں گا, اگر یہ معاملات ہو جائیں, کسی پہ خدا نخواستہ جنات ہو جائیں, نفسیات کے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں. دیکھیں یہ چیزیں پڑھنے کے بعد ہی نا آپ کو شیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو, اور شیزوفرینیا ایک بہت ہی خوفناک قسم کی بیماری ہے جس میں آپ کو مسلسل آوازیں بھی آتی ہیں. So you need to get yourself checked as well. ہمارے ساتھ حسین بھائی یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہے, ذرا ہم ان کا مسئلہ بھی جان لیتے ہیں. جی السلام علیکم حسین بھائی. وعلیکم السلام. کچھ عرصے سے میری عجیب سی کیفیت ہے, میں ورک پلیس میں ہوں یا گھر پر ہوں
تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرا دم سا گھٹ رہا ہے یا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آنے لگتا ہے. فار دا ٹائم بینگ کے لیے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور کبھی محفل میں مطلب کہ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وہاں پر مجھے مطلب میرا انٹرسٹ نہیں رہتا, مطلب میں اپنی کیفیات کے اندر جو ہے نا میں انوالو ہو جاتا ہوں وہ. لیکن یہ فل ٹائم نہیں ہے, یہ کچھ پیچ آتا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ پرابلم کریٹ ہونے لگتا ہے. اور گھبراہٹ اتنی ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے سینے پہ جیسے بہت زیادہ ہیوی پن ہے, مطلب کوئی بھاری چیز آپ کے اوپر رکھی ہوئی ہے. آپ کی سانس جب رکتی ہے تو اس کی فیلنگس اٹس ویری ڈفرینٹ. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں, بھاگ جاؤں یا بیٹھ کے ڈسکس کروں, تو اس وقت کیفیات بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اسی کہ اگر ہم رات کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یقیناً رات کا عمل جب میں سونے کی تیاری کرتا ہوں اور میں اپنے بیڈ پہ جا کے اب لیٹتا ہوں تو ایک تو نیند مجھے بڑی دیر سے آتی ہے. اچھا, جب نیند آ بھی گئی تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا ٹانگ جو ہے نا وہ کھینچ رہا ہے, کھینچ کر مجھے کسی اور دنیا کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن مجھے سراؤنڈنگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں تیزی سے فلیش کی طرح کھینچ رہا ہوں اور میں ایک دم گھبرا کے جو ہے نا اٹھ جاتا ہوں. کبھی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ مطلب میرے سینے کے اوپر بیٹھ کے کوئی گلا دبا رہا ہے, اور ایسی فیلنگ کہ جیسے کہ مطلب بس اب میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گا, اس طرح کی فیلنگ جو ہے نا مجھے آنے لگتی ہے. اور کچھ ٹائم تو پہلے مجھے ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی ایک اننون سی شخصیت ہے جو مجھے ویزیبلٹی نہیں ہو رہی ہے اس کی, وہ میرے پاس آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھرا ہے, اور وہ چھرا لے کر جو ہے وہ میرے سینے کے اوپر وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں اس کو فائٹ کر رہا ہوں لیکن اس فائٹ کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. آخر میں وہ کامیاب ہو کے میرے سینے پہ چھرا گھونپتا ہے اور میں چیخ کے جب اٹھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے سراؤنڈنگ میں جیسے بلڈ میرے پڑا ہوا ہے, اور میں گھبرا کے جو ہے میں اپنی فیملی سے ڈسکس کرتا ہوں. اچھا, اس دوران میں میرے 2 بار ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کہ وہ تو ایک ہم اس کو اگر کانٹیکٹ کریں تو اس میں نہیں ہے. میں اس سلسلے میں مختلف ڈاکٹرز کے پاس گیا. جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا اپنی رپورٹس وغیرہ, انہوں نے بولا کہ اچھا آپ رپورٹ دکھائیے, شاید اندر کوئی مینولی چینجنگ آ رہی ہو تو اس وجہ سے آپ کو امپورٹنٹ. لیکن انہوں نے کہا کہ یار جو آپ مجھے کیفیات بتا رہے ہیں وہ ہماری اسٹڈی میں ہی نہیں ہے. آپ کسی علماء اکرام یا مفتی اکرام جو لوگ اس چیز کا ایڈوائز دیتے ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. لیکن میں آج تک ابھی تک میں ان کے پاس نہیں گیا, لیکن میری کیفیات آج بھی بدستور ویسے ہی ہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ ان کیفیات سے فائٹ کرنا آ گیا ہے, مطلب وہ ایسا لگتا ہے جیسے اب روٹین کا ورک ہو گیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سم ٹائم آپ کا جو ہے نا یہ پیچ تھیم آپ کے ساتھ ہوگی. جی 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 جی, یہ مطلب عجیب سی, مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا, مطلب ڈاکٹرز نے ڈینائی کر دیا. اور یہ کتنے عرصے سے حسین بھائی یہ تقریباً 3 months ہو چکے ہیں اس چیز کو, یہ کیفیت کو. لیکن اب فائٹ کر رہا ہوں میں اس چیز سے, لیکن کسی کے پاس گیا نہیں ہوں میں, صرف ڈاکٹر کے علاوہ. ٹھیک ہے, چلیں ہمارے پاس علماء موجود بھی ہیں, ایک کال بھی موجود ہے, پھر میں بات بھی کرتی ہوں اس والے سے. السلام علیکم جی, شائستہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شائستہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میم یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے کافی ٹائم سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ رات کو لیٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ اوپر اس ہواؤں میں اڑ رہے ہیں نا, مطلب نیندوں میں ہوتے ہیں, پورا سوئے بھی نہیں ہوتے, مطلب خنوج بھی جیسے ہوتی ہے, سو رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اڑ رہے ہیں ہمارے نا, اور ایک دم سے اچھل نیچے گر جاتے ہیں, اوپر اٹھ کے نا نیچے گر جاتے ہیں. اور جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے جسم پہ پورے ریڈ ریڈ نشان آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو جیسے کسی نے نوچا ہوا ہے ان کے جسم پہ اس طرح سے. کافی ٹائم سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور وہ کافی چیک بھی کروانے جاتے, کہیں لے کے جاؤ ان کو, مزارات پہ بھی دور بھاگتے ہیں, یا کہیں لے کے جانے کا بولو تو اعلیٰ تعالی کرنے مطلب جاتے نہیں ہیں. اس طرح سے کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, یا کوئی جادو وغیرہ کیا ہے کسی نے, یا پھر کوئی اثرات وغیرہ کیا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. واقعی چلیں آپ نے چاہا کہ بہت ساری چیزیں چلیں جادو کے زمرے میں بھی آ جاتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں دیکھیں وہ جنات والے اس میں بھی آ جاتی ہیں. علامہ صاحب پہلے میں حسین بھائی کے جاننا چاہوں گی, پھر میں آپ سے ان کے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. دیکھیے اگر جو آپ کا تعلق کاروبار سے, جی جی میں جاب کر رہا ہوں ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں, تو اوورآل یہ ہے کہ اس میں ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے. آپ 3 چیزوں کی عادت بنائیے صبح میں نماز فجر کے بعد 110 مرتبہ سورہ الحمد, اور ایک تسبیح کم از کم سورہ اخلاص کی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فاتحۃ الکبیرہ, اس کو 3 مرتبہ آپ پڑھا کریں صبح میں, دوپہر میں اور رات کو سوتے وقت. فاتحۃ الکبیرہ, فاتحۃ الکبیرہ کیا ہے؟ اول و آخر 3 مرتبہ درود, 1 مرتبہ سورہ الحمد, 7 مرتبہ سورہ قدر, 3 مرتبہ آیت الکرسی, اور 1 مرتبہ 4 قل, ٹھیک ہے. یہ پڑھ کے اور اس پر اپنے دم بھی کریں, اور اس پانی کے اوپر پانی کو پی لیا کریں اس کے, ٹھیک ہے نا.
تو گریجولی آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ یہ جہاں کہیں بھی آپ کی جاب ہے یا جہاں بھی مصروفیات ہے، براہ راست آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ جہاں بھی کبھی آپ کی مصروفیات ہے وہ نشانہ کہیں اور ہے، تیر کہیں اور لگ گیا ہے، یا آپ اس کے ساتھ میں سی بات ہے. صحیح. اچھا، اور وہ جو ہماری شائستہ بہن کی کال آئی تھی، وہ کہتی ہیں کہ ہسبینڈ جب رات میں سوتے ہیں ان کو لگتا ہے وہ ہوا میں. جی، یہ جو نا ان کا وہ مکسچر لگتا ہے جادو اور جنات دونوں چیزوں کا. یہ جو ایک چیز ہوتی ہے کہ جی وہ فلائی کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اور پھر جو ابھی انہوں نے ذکر کیا بھائی نے، تو یہ سلیپنگ پیرالائز اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایسے بھی اٹیک ہوتا ہے. ہاں، سلیپ پیرالائز بالکل. جی، کہ وہ سوتے میں نا بالکل ایسا بالکل پوری باڈی کو جکڑ لیتے ہیں کہ دل کی دھڑکن وغیرہ سب، آکسیجن وغیرہ سب ایسا لگتا ہے اسٹاپ ہو کے رک گئی ایک دم. پھر بہت زور سے کوئی اللہ کا نام لے، کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھیں، بڑی مشکل سے اس کی بھی ہمت آتی ہے. جی، باڈی پیرالائز ہٹ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سوتے وقت عمل معمول شریف بتایا کہ تو وہ قل شریف کو سورہ فلق اور ناس جو نا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی مٹھیوں بدم کرتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پھیر لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ شیطان وغیرہ کے حملے سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور ایک ٹوٹکا ہمارے کچھ یعنی عاملین حضرات کا کہہ لیں. اچھا، علماء اور عاملین میں تھوڑا سا فرق بھی ہے. ضروری نہیں کہ ہر عالم دین مفتی عامل بھی ہو. بہت سے حضرات ہیں عالم ہیں، استاد ہیں، بہت بڑے وہ ہیں، لیکن وہ عملیات وغیرہ سے انٹرسٹ نہیں رکھتے. اور عاملین کا یہ کہ وہ ضروری نہیں کہ ہر عامل عالم بھی ہو. تو عامل درس تک رہ جاتے ہیں اور پھر کچھ اسے عملیات میں جاتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے عامل کا چناؤ کریں جو علم دین سے بھی وابستہ ہو. جو عملیات کی دنیا میں آج کل بہت بے دین فاسق و فاجر لوگ بھی اس طرح کے انوالو ہوئے ہیں. اور ایک نور بھائی جو بار بار ٹرم استعمال کر رہے ہیں خبیث جنات، تو وہ خبیث ہمارے جو گالی سے لفظ بن گیا نا، تو اس سے مطلب ہے ناپاک نجس جو جنات ہوتے ہیں وہ گڑبڑ کر ہوتے ہیں. تو ایک آیت پاک ہے بڑی زبردست، وہ 22ویں پارے میں ہے، وہ بڑی مشہور آیت ہے اہل بیت اطہار کے بارے میں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کا بھی ورد رکھیں تو اس کی برکت سے سوتے میں جاگتے میں جو بھی جنات حملہ کر رہے ہیں، جیسے ان کو محسوس ہو رہا ہے ان کے شوہر کو کوئی چیز اڑا رہی ہے، لے جا رہی ہے، وہ چیزیں ختم ہوگی. ایک بات جو آپ نے کہی تھی کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے چیزیں استعمال کیوں نہ دیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی باڈی سے جو بھی چیز یا تو نکل رہی، جیسے نیلز ہو گئے، بال ہو گئے، یا کوئی بھی چیز ہو گئی، یا آپ کی باڈی سے جو چیز ٹچ ہو گئی، چپلیں ہو گئی، کپڑے ہو گئے. ایون یہ کہ بہت سے غلط عمل کرنے والے وہ پاؤں کی مٹی لے لیتے ہیں مرد کی عورت کی محبت کے عمل کے لیے، کہ مرد سے اگر تعلق کرنا ہے اس کے پاؤں کی سیدھے پاؤں کی مٹی لے کے اس پہ کچھ پڑھ دیتے ہیں، یا کسی لڑکی کی پاؤں کی مٹی لی اس کے اوپر پڑھ دیا. تو اس سے بہت زیادہ چیزیں جو نا ہماری جو اس سے فزکس سے ٹچ ہوتی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں. پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ کپڑے دے رہے ہیں اس نے کچھ جادو کروایا ہو، بلکہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا اور اس کا انرجی جو ہے ٹچ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے سیکنڈ پرسن پہ کچھ جنات ہو، جادو ہو، تو اس کی وجہ سے لنک اپ ہو جاتا ہے کہ جی آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے. اب جب آپ کا ڈریس استعمال کرے گی یا کرے گا کوئی، تو اس کے اندر جو جادو ٹونے کے اثرات ہیں وہ آپ پہ منتقل ہوں گے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم پہ جادو کس نے کروایا ہوگا، ہم تو بہت شریف ہیں، ہم نے کسی کو کبھی لڑائی کی نہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ضروری نہیں کسی نے کروایا ہو، آپ نے نیل ناخن یا اپنے خواتین اپنے ناپاک استعمال کر کپڑے ڈال دیتی ہیں ادھر ادھر، تو گندی چیزوں خود بخود بھی جادو ہو جاتا ہے. ہوائی چیزیں بھی ہوتی گزر ہوائی چیزیں ہو جاتا ہے، بچپن سے سنتے کچرے میں پڑے پڑے ان چیزوں پہ ایک منفی اثرات آپ کی اس میں آگے لگ جاتے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اپنے بال ناخن تو خاص طور پہ مٹی میں دبا دو. اسی طرح کا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ گیدرنگ میں، آفس میں، شادی بیاہ تقریبات میں بہت لوگوں سے گھل ملنے بیٹھے ہوئے ہیں. گھلنے ملنے سے میں منع نہیں کر رہا، کہ لوگ کہتے ہیں نا ہم احتیاط کس سے کریں کس سے نہ، میں کہتا ہوں سب سے ملنا جلنا تو ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کھانے پینے سے ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اب کسی کے ساتھ کوئی مرض ہے. آلسو کسی کے گھر سے اگر میٹھا آئے، ہر ایک کے گھر سے میٹھا تو کہتے ہیں اس کو نہیں کھانا چاہیے. دیکھیں آپ کی بات سے ایک دم مجھے یاد ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کسی کا کھانے میں لگے ہوئے ایک دوسرے کے لقمہ پلیٹ سے نکال کے کھا رہے ہیں. اب کسی بھی کوئی جادو وغیرہ کا مسئلہ تھا، وہ چیز آپ میں بھی آ گئی، تو آپ نے کروایا کسی نے نہیں ہے، لیکن کسی اور کی وجہ سے بھی چیز آپ کے ساتھ لگ سکتی ہے.